کس کے لیے ہے بھائی صرف سوال جواب کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. سوال جواب ہے برق سب کے لیے، لیکن اللہ ادری وہ لوگ نہیں جانیں گے. جو دنیا کے اندر ہی اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا ہوگا وہ لوگ کا تو رشتہ ہی نہیں، ان کا تو رشتہ ہی نہیں قبر سے یا جلانے سے. قبر عذاب ان کا چالو رہے گا ہر حال میں، اس حال میں چاہے جلا دیا جائے، چاہے دفنا دیا جائے، چاہے اس کو پانی بہا دیا جائے. لیکن اگر غیر اللہ ہے مرنے تک اس کو سرکار کو نہیں پہچان، کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب تک دنیا کے اندر تو محمد مصطفیٰ کی تعظیم ان کی شریعت طریقت پہ نہیں چلے گا تو ان کو پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو پہچاننے کے لیے، قبروں کے سوال و جواب کے لیے، قبر کے اندھیری مٹانے کے لیے، قبر کا عذاب ہٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، یہ ہمارا امتحان. ہمارا امتحان ہی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود سلام پڑھنا ہے، ان کے بتائے راستے پہ ہمارے کو چلنا ہے. جب ان کے راستے پہ ہی ہم نہیں ہیں اور دعویٰ کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو غور کر عیسیٰ سے لے کے آدم علیہ السلام کتنے نبی آئے، اس نبیوں کی دور کے اندر بھی مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. لیکن جب وہ مسلمانوں نے نبیوں کے بتانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت برابر نہ کری تو اللہ نے ان پہ عذاب دیے، انہوں پہ عذاب دیے. کبھی زمینیں اوندھی کری، کبھی ان کو خنزیر کے شکلوں میں بدل دیا، کئی بندروں میں بدل دیا، کئی تکلیفیں دی، تختوں تک پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے. کب؟ جب انہوں نے اللہ رسول کے کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی ان کا کہنا نہیں مانا، دین میں دھیان نہیں دیا، اسلام میں دھیان نہیں دیا. اسلام میں داخلہ جب تک بندے کا نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان ہو کے مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہو کے بھی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا مطلب تو یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جائے، خالی نماز پڑھ کے چھوٹا ہو جائے. اسلام میں داخل ہونا کہ میں آیا کس لیے ہوں یہاں پر؟ میں آیا ہوں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھنے کے لیے، ان کو چاہنے کے لیے. اللہ نے ان کا ذکر بلند کر رکھا ہے، لا ان کے ذکر میں بھی جڑوں. اور بندہ جب نہیں جڑتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے مطمئن نفسی، نفس مطمئن. ہم نے تم ایک روح تھی اس کو ماں کے پیٹ میں دیا، اوپر کی سب بھول گیا، ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ کا بھول گیا، جب دنیا میں رکھا قبر میں گیا تو دنیا کا بھول گیا. اور جب جب دنیا بدلتی جائے گی انسان کو اللہ نے فرمایا تو تیرے بھولتا جائے گا، بھول جاتا ہے بندہ. اللہ اس سب کو یاد رکھتا ہے، یاد رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دنیا کے اندر اچھے عمل کر کے آ جا، اچھے عمل کر، قبر میں تیرے لیے آسان ہے، قبر میں تیرے لیے آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے میں جب مسلسل انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں مسلمین مسلمین، ارے مسلمین تو دیکھ برابر ہے، تو ہے کیا؟ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض کرنے کے ٹپتے روح اس وقت بیکار حالت میں، بغیر اسلام میں داخلہ لیے، بغیر اللہ کی عبادت کرے ہوئے، بغیر اولاد رسول سے محبت کرے ہوئے، صرف مسلمان ہے، باقی پڑھا ہے، کلمے کی توحید تو بول دی لیکن سمجھا نہیں. جب اس کی روح قبض کری جاتی ہے گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے. اس کی روح جب کھینچنے کا وقت آتا ہے تو کالے بن کر بھیانک شکل لے کر فرشتہ آ جاتے ہیں. وہ فرشتہ آ کے اس کے آجو بازو بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ آ کے جب بیٹھتے ہیں اس کی روح کو ایک کتے کی طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور اس کی روح کو جب آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے نا، دروازے کھلنے نہیں دیتے فرشتے، نہیں کھولے اس کے لیے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. بولے کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید تو بولی لیکن سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں.
یہ گنہگار تھا, بدکار تھا, یہ آسمانوں تک نہیں جا سکتا. ایک پہلا بادل کا آسمان, پہلا آسمان ہی نہیں کھلتا. اس مردے کو دفنایا جاتا ہے اور روح آسمان سے لوٹا کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے, ڈال دی جاتی ہے روح اس کے اندر. اور روح جب ڈال دی جاتی ہے تو ڈالنے کے بعد وہی فرشتہ آتے عذاب کے, اور عذاب کا فرشتہ آتا ہے, کھودتا اپنے دانتوں سے, اپنے بھیانک منہ سے زمین کھودتا اس کے پاس آ جاتا ہے, اور سنتا ہے سب کی آواز, چلاتا ہے, کوئی نہیں بول سکتا. زمین کشدہ ہو جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کی پسلی, اس کے پسلی پیٹ کی مسل جاتی ہے. اور زمین کہتی ہے کیوں کل تو مجھ پر اترا کر چلتا تھا, کل اترا کر چلتا تھا, کبھی اللہ کی بارگاہ کے لیے میرے پہ نہیں چلا, غیر اللہ کام کرنے کے لیے میری بارگاہ میرے اوپر اترا کر چلتا تھا. آج میرا دور ہے, آج میرا وقت ہے کہ میں تجھے دباؤں. 99 سانپ مسلسل ہوں گے. کتنے؟ 99 سانپ قبر میں اس کے ناخے جائیں گے, اور 99 سانپ کے ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے. 99 سانپ ہوں گے, ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے, اور وہ 7 سے ڈنک ماریں گے. کیا ماریں گے؟ ڈنک. اور اس کا ایک ڈنک مارنا ایسا ہوگا کہ جہنم پوری انسان جھلجھلا جائے گا. اور ایک فرشتہ ایسا مقرر کرا جائے گا جو ہینٹر جب مارے گا تو ایک ہی ہینٹر سے اس کے قبر میں پوری جہنم کی آگ کے 16 پھوٹ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 16 پھوٹ جائیں گے. اس کو وہ پوچھے گا, اے فرشتے تو مجھ کو کیوں مار دیا, بتا میرا کون سے گناہ کی ایسی سزا جو ہینٹر مار دیا. تو کہتا ہے کہ یہ وہ سزا ہے کہ تو کسی کی مدد کرنے کے لائق تھا لیکن تو نے مدد نہ کری, اس کی سزا ہے. خالی ایک